میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ اس خوبصورت شعر کے خالق اجمل سراج صاحب کا نام اردو غزل کے نہایت اہم اور معتبر شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ اور میں سوچتا رہ گیا کے نام سے شائع ہوا، جسے شعر و ادب کے حلقوں میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اجمل سراج صاحب کی شاعری میں ہمیں غزل کے کلاسیکی لہجے کے ساتھ ساتھ جدید شعری حسیت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ آپ سہل ممتنع کے ذریعے زندگی اور کائنات کے بڑے اور اہم مسائل کو بہت سہولت سے نہ صرف اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں بلکہ ان کا حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ آپ مختلف ممالک میں ہونے والے مشاعروں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ آپ کا نام اور کلام کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کی شاعری ہی آپ کی شخصیت کا سب سے اہم حوالہ اور تعارف ہے۔ بچا ہی کیا ہے، میں آواز رہ گیا ہوں فقط، چرا کے رنگ تو سب لے گئی غزل میرے، جلا ہوں ہجر کے شعلوں میں بارہا اجمل، مگر میں عشق ہوں جاتے نہیں ہیں بل میرے۔ آداب 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 آداب، جیتے رہیے۔ اجمل انکل کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ اور اب بس ایک دو باتیں آپ سے فوراً جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کا جو آغاز کیا اس کا کیا کیا محرکات تھے، وہ کیا ایونٹس تھے جو کہ آپ کو آپ کی سنجیدہ شاعری کی طرف لے گئے؟ یار مجھے تو جو یاد ہے وہ یہی ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ شعر کا ہمیشہ سے شہرا تھا، اور میرے ماں باپ دونوں شاعر تھے۔ میرے چچا، میرے بڑے ابا، یہ لوگ شاموں کو جو ہے وہ آنگن میں بیٹھ کے بیت بازی کرتے تھے۔ میرے گھر میں ہر کمرے میں ہر تکیے کے نیچے سے کتابیں ملتی تھیں۔ تو میرے گھر کا ماحول تو اس طرح کا تھا، لیکن مجھے شاعری سے کوئی شغف نہیں تھا۔ یہ ہوا امی کے انتقال سے۔ جب امی کا انتقال ہوا تو یعنی میں 13 برس کا تھا، 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا میں، اور امی کا انتقال ہوا۔ میری امی سے بہت زیادہ ہر بچے کی ہوتی ہے، میری بہت ایسوسیشن تھی۔ تین میرے چھوٹے مجھ سے تھے بہن بھائی جنہیں امی یاد بھی نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اسکول سے آ کے بستہ رکھا، اور اگر امی گھر میں نہیں ہے تو امی کی تلاش میں نکل گیا کہ امی کہاں ہے۔ پھر وہ جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پھر امی کا جب انتقال ہو گیا تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، اور اس خلا کو شاعری نے پر کیا۔ اور جب 1 برس ہوا تو میں نے ایک نظم کہی، اس نظم کا محرک اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرے والد کی وہ شاعری تھی جو روزانہ وہ کرتے تھے، اور ان کے آفس جانے کے بعد ہم ان کی ڈائری نکال کے پڑھتے تھے سارے بہن بھائی، میں بھی پڑھتا تھا۔ سارے بہن بھائی سے مراد اب بھائی اور میں۔ صحیح۔ ہاں، تو وہ ہمیں سارے شعر یاد ہو جاتے تھے۔ وہ ہوتے باتیں جو ہے وہ بھائی چونکہ میٹرک کر چکے تھے، انٹر کر رہے تھے، تو بھائی کو ایک طرح کی ایک وہ مل گئی تھی کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا، وہ اسلامیہ میں طلبہ سے ان کی وہ ہو گئے، تو وہ ان کو تو ایک سرگرمی مل گئی۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے 8ویں سے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا، اور رونے دھونے کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا، بس اپنی والدہ کو یاد کرنا اور اکیلے میں کہیں کونے کھانچے میں چھپ کے رونا، اور وہ بس رونا، اور ایسا درد ہوتا تھا میرے اندر، میرے دل میں ایسا وہ درد ہوتا تھا جیسے کوئی ناسور ہے۔ وہ یہ کہ یار میری ماں اب کبھی آئے گی نہیں، میری ماں اب کبھی آئے گی نہیں۔ آج تو میں خود 55-56 سال کا ہوں، واپس جانے کی تیاریوں میں ہوں،
لیکن جب چھوٹا آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس کو تو لگتا ہے بہت پہاڑ جیسی زندگی ہے، اس کو لگتی ہے بڑی ہے زندگی. اور میں سوچ کے مرتا تھا بس کہ میری امی اب نہیں آئیں گی، امی اب نہیں آئیں گی، اب امی آئیں گی ہی نہیں. بس یہ جو تھا نا، یہ ایک سوال تھا معصومانہ جو وہ رلائے جاتا تھا. بس پھر میں نے ایک نظم کہی، 1 سال جب ہو گیا تو وہ نظم جو تھی وہ سمجھو ابتدا تھی، اور اس کے بعد میں پھر شعر کہنے لگا. اور لانڈی گورنگی کے جو مشاعرے ہوتے تھے، بزم حمید اور بزم سمی، تو ان کے مصرع طرح ہوتے تھے، اس میں جاتے تھے. کبھی ہمارے جو ایک حلقہ تھا وہاں شاداب احسانی، اختر سعیدی اور محسن اسرار ایک ہوٹل پہ بیٹھتے تھے، وہاں ہم بھی جاتے تھے. تو یہ لوگ بہت یعنی محبت سے پیش آتے تھے، اور غزل بھی مجھے جوڑ جاڑ کے دے دیتے تھے بعض اوقات، جو میں طرح مشاعرے میں سنا دیتا تھا، اور ورنہ کہہ بھی لیتا تھا الٹی سیدھی. تو یہ وہ لوگ تھے تینوں کے جو مجھے جنہوں نے جو ہے نا وہ بڑی محنت میرے ساتھ اس معاملے تک میں کی کہ بھائی میٹرک کرنا ہے، بھائی انٹر کرنا ہے، تو یہ مجھے ٹیوشن کا بھی میرے انتظام کرنا، یہ وہ. اور جو ہوٹل بازی تھی تو وہ اس زمانے میں ہوٹل پہ ظاہر ہم بیٹھتے تھے، تو ہمارے اندر بڑا ایک اسپارک تھا. ظاہر ہے جو بھی ملتا تھا تو وہ بھول نہیں پاتا تھا. مطلب مجھ سے جو بھی کہیں مل جاتا تھا، میں ان لوگوں کے ساتھ گھومتا گھامتا تھا. آرٹس کونسل گیا. آپ کا حافظہ ابھی بھی بہت شاندار ہے. کتنے شعر ہیں آپ کو میر غالب کے جو آپ ہاں بہت یاد ہیں. فوراً سنا دیتے ہیں. ہاں وہ یہ کہ میں نے نا اپنے ان باکس میں جو ہے نا کبھی کوڑا نہیں بھرا. ہاں میں مطلب مجھے امپورٹنٹ ہے بہت. ہاں جیسے مجھے میر تقی میر کی تاریخ پیدائش یاد ہی نہیں ہے. جیسے مجھے غالب آپ سن پوچھیں گے میں نہیں بتا پاؤں گا. آپ مجھ سے یہ پوچھیں شہزاد احمد کا کب انتقال ہوا، میں نہیں بتا پاؤں گا. لیکن آپ کہیں شہزاد احمد کا شعر سنا، میں سنا دوں گا. تو میں نے جو ہے وہ کبھی جو ہے نا اپنے ان باکس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں اٹھا کے نہیں رکھی. اور بہت چوزی تھا میں. اور نہ میرے بڑے بھی ایسے تھے کہ نا آپ حیران ہوں گے، میں نے ابن صفی نہیں پڑھا. میرے خاندان میں میرے ننیال کے بڑے جو تھے ان کے تکیوں کے نیچے سے ابن صفی نکلتا تھا، میں نے دیکھا. لیکن میں چڑھتا تھا، میں ڈائجسٹ سے چڑھتا تھا. میں نے کبھی دیوتا نہیں پڑھا. میرے یہاں سب پڑھتے تھے، یعنی کہ میرے خاندان کے لوگ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اصل میں ہماری جو کریٹیوٹی ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ، ایک آبسٹیکل ہے؟ وہ چونکہ میں بڑے میرے احباب جو تھے نا، میرے ملنے والے احباب بھی کہہ سکتا ہوں میں، انتقال فرما گئے. وہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا. مطلب میں نے جو ہے نا میں نے ٹین ایج میں جو ہے نا سدھارتھ پڑھ لیا تھا. واہ، وہ تو بہت ہی کمال ناول ہے. اب سدھارتھ پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ اور سدھارتھ میں نے ایک بار نہیں پڑھا، سدھارتھ میں نے کئی بار پڑھا. صحیح. سدھارتھ میں نے ایک بار نہیں پڑھا، سدھارتھ میں نے بہت بار پڑھا. یعنی اتنی بار کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کتنی بار پڑھا. کیا آپ کو اس کے اسپریچول اسٹرگل جو ہے وہ آپ کو انسپائر کرتی تھی؟ کیا چیز؟ بالکل. وہ سب کچھ مجھے جو ہے نا وہ جو پیغمبرانہ زندگی ہوتی ہے نا، وہ مجھے جو ہے نا وہ مجھے اٹریکٹ کرتی تھی. پیغمبرانہ زندگی، ایک جو روحانی سفر ہے انسان کا، اپنی تلاش کا سفر. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب سدھارتھ جب نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو ان کے والد نے پوچھا کہ تم کس بیس پہ جا رہے ہو اور تم کیا جانتے ہو. تو پوری رات وہ کھڑا رہا سدھارتھ، اور پھر وہ صبح بھی والد نے آگے دیکھا تو وہیں کھڑا ہوا تھا وہ. تو نے پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں صبر کر سکتا ہوں اور میں انتظار کر سکتا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اب یہ جو 2 لفظ تھے نا، ان 2 لفظوں سے نا میری پوری ذات کی تشکیل ہوئی. میں خدا کی قسم میں نے جو نوٹ کیا اپنی زندگی میں صبر کر سکتا ہوں، میں انتظار کر سکتا ہوں. کیا بات. واہ. تو بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہوئیں دنیا میں. بہت سارے لوگ جو ہے میرے سامنے مشہور، میرے دوست، بہت ساری چیزیں بنے. ابھی بھی میرے دوست جو ہے وہ وفاقی وزیر بھی ہیں 1-2. بہت ساری چیزیں بنے میرے دوست. کوئی اداکار بن گیا، کوئی گلوکار بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی بینک میں جو ہے وہ
بینک کا سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گیا تو کچھ بن گیا. میں وہی کا وہی اجمل سراج, وہی کا وہی اجمل سراج, وہی کا وہی اجمل سراج. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی جو اتنا آپ نے زندگی جو اپنی گزاری اور اتنی شاعری کی, کہ اس شاعری نے آپ کو بدلا, اس عمل نے جو آپ کی شاعری کرنے کا عمل ہے. ہاں بدلا ایسا کہ مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ یار میں تو پوری غزل نے مجھے بنایا ہوا ہے. ہاں میں چلتی پھرتی اپنی شاعری تو ہوں. مجھ سے جو لوگ میری قربت اختیار کرتے ہیں, جو قریب میرے آتے ہیں, کیا بات ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار کہ یہ تو وہی تو ہیں جو ان کی شاعری ہے. ہاں میں چلتی پھرتی اپنی شاعری ہوں. اور آپ کو لگتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شاعر جو ہے اس کی ذات, اس کی شخصیت اس سے چھلکتی ہی نہیں ہے شاعری. بعض شاعر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک مصدقہ زندگی نہیں گزاری, وہ اپنی شاعری کو جیتے نہیں ہیں, جس کے نتیجے میں ان کی شاعری بہت ہی سطحی سی اور کھوکھلی سی محسوس ہوتی ہے. الگ ہو جاتی ہے. دین کا معاملہ بھی یہی ہے, دین کا معاملہ بھی یہی ہے, ادب کا معاملہ بھی یہی ہے. دین میں بھی لوگ جو ہے نا دکان پہ الگ ہوتے ہیں, اور جو ہے مسجد میں الگ ہوتے ہیں, بازار میں الگ ہوتے ہیں. بہت زبردست بات. تو دین کا بھی یہی معاملہ, ایک آدمی چاہیے, اکائی چاہیے, صحیح, وحدت چاہیے شخصیت کی. صحیح, ایک آدمی چاہیے. شاعری بھی تو ایک آدمی مانگتی ہے. اور شاعری جو ہے ایک بنیادی چیز آپ سے طلب کرتی ہے. اور یہ سب شاعروں کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, یہ نان جینوئن لوگوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بالکل بالکل. کہ شاعری آپ کو مخلص دیکھنا چاہتی ہے. شاعری کہتی ہے اخلاص کہاں ہے بیٹا تمہارا. تم جو ہے تم جو ہے بیمار کتے کو دیکھ کے رو رہے تھے. تم جب 12-13 سال کے تھے تم بیٹھ کے رو رہے تھے, کتے کا سر پھٹا ہوا تھا. اور آج تم جو ہے وہ وکیل ہو, اجمل سراج ایڈوکیٹ, اور تم نے ابھی 3 لاکھ روپے اس بیوہ سے لیے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئی تھی. اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے 6 مجموعے ہیں, اس میں تم شاعر ہو. نہیں, وہ تم گئے, تم وہ والے اجمل سراج ہو ہی نہیں جو کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتے تھے رونے. وہ تمہیں بچانا ہے اپنا, بہت اس اخلاص کو اپنے بچانا ہے. وہی تم سے کچھ کروا لے گا. میں نے کہا نا پیغمبرانہ زندگی. اجمل بھائی, مجھے آپ کی بات, سوری میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے آپ کی بات سے 1-2 باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس تک پہنچنی چاہیے ایک شاعر کی وساطت سے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک میننگ فل لائف گزارنے کا مطلب کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بہت اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں, بہت انگیجڈ ہوتے ہیں, بہت فوکسڈ کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے آرٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ مورلی کرپٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک شاعر کا, ایک آرٹسٹ کا انگیجڈ ہونا اپنے کام کے ساتھ یہ صرف کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا مورلی. ہاں بالکل بہت ضروری. میں نے تو دیکھا ہے کہ نا وہ فیل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ 2 چیزیں الگ ہو جاتی ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور جب شخصیت اور شاعری ایک ہوتی ہے تو جو ہے وہ شاعر کلک کر جاتا ہے, ناصر آدمی بن جاتا ہے. صحیح. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ ناصر آدمی کے ساتھ شاعر نہیں تھے, بہت سارے شاعر تھے, لیکن ناصر آدمی ویسے ہی ہیں جیسے ہیں. صحیح. ہاں آپ ان کی زندگی دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ یار یہی تو ہے, ناصر آدمی کی شاعری بھی یہی ہے. آپ مدنی کو دیکھیں گے, عزیز احمد مدنی کو, تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھی ویسے ہی ہے. آپ کو لگے گا کہ یہ ریڈیو کے جو ہے افسر ہیں, لیکن خاک افسر ہیں وہ, انہوں نے کوئی افسری نہیں کی. صحیح. انہوں نے فقیری کی, وہ فقیر تھے, وہ فقر والے تھے, انہوں نے زندگی بھر فقر میں گزاری. انہوں نے کبھی جو ہے وہ اپنی ذات کی کبھی جو ہے اس کا اظہار نہیں کیا کسی جگہ. اور شعر کہا انہوں نے. آج آپ مجھ سے کہیں میں آپ کو آدھے گھنٹے مدنی سنا دوں گا, تو کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کہیں گے آپ عبدالعزیز خالد سنا دیں آدھے گھنٹے, میں کہوں گا میں ایک مصرع نہیں جانتا کون ہے عبدالعزیز خالد. صحیح. ٹھیک ہے نا, ایسے بہت سارے شاعر پیدا ہوئے اور چلے گئے. صحیح. تو یہ جو چیز ہے نا, ایک ہونا, صحیح. ایک ہونا شخصیت کا. اب اس میں جو ہے نا میں نے دین کی بات کی, اب آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا قرآن مجید. آپ کے گھروں میں اتار دیا جاتا کہ بھائی آپ کا گھر بنا ہے, طاق بنا لیں آپ, اس میں آ جائے گا خود بخود قرآن آ جائے گا. اچھا آ جاتا, آپ پڑھتے, آپ کی کچھ سمجھ نہیں, کچھ پلے نہیں پڑتا. لیکن
اللہ نے اس کے لیے نبی اتارا، چلتا پھرتا کھاتا پیتا جیتا جاگتا، چوٹ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، شادیاں کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، سب ہوتا ہے، وہ پھر آپ کی سمجھ میں قرآن مجید آیا، ورنہ آپ کیا قرآن مجید آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول کو بیچ میں سے ہٹا لیں آپ۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہم تو قرآن سے لے لیں گے، ارے قرآن سے تم کیا لے لو گے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگے، ہاں قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، صحیح، ہاں وہ تو کتاب ہے، صحیح، ہاں صحیح، ہاں۔ بہت خوب آپ نے جو باتیں کہی۔ اجمل صاحب، آپ جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ آپ نے سدھارتھا پڑھی اور اس نے آپ پہ بہت اثر چھوڑا، اور اب آپ نے ہمارے حضور کا تذکرہ کیا، تو اب یہ ہمارے جو ہند اسلامی تہذیب ہے ہماری، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک برج کا کام کر سکتی ہے؟ جو دوریاں ہیں بعض لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ، اس کو یہ گیپ ہمارے یہاں یہ کم کر سکتی ہے ہماری شاعری، خاص طور پہ آپ جیسے لوگوں کی شاعری؟ دیکھیں بالکل کوشش تو یہی ہے، اور اقبال اس میں ہمارا سب سے بڑا آدمی ہے۔ جی، اقبال نے رام کے لیے انہوں نے کلام کہا ہے۔ اقبال نے انسان کو جو اس کو بہتر ملا، یعنی اقبال کا آپ کو سفر نظر آئے گا، رام پہ بھی نظر ہے، بانگ درا میں آپ کو جگہ جگہ طرح طرح کے جو ہے وہ ان کے اسٹیپس ملیں گے آپ کو، ان کی نیشنلزم بھی ملے گا، ان کا آپ کو وطنیت بھی ملے گی، پھر وہیں پر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہوئے ملیں گے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال اپنے آپ کو رد بھی کرتے ہوئے پھر نظر آتے ہیں، تو اقبال ہیں ہاں اقبال ہیں اس میں ہمارے وہ آدمی کے جو دنیا کو، لوگ کہتے ہیں اقبال جو ہے نا وہ مشرق کا شاعر، اقبال مسلمانوں کے شاعر، نہیں 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 نہیں، اقبال انسان کو حضور کے ہاتھ میں انسان کا ہاتھ دینا چاہتا ہے، ہاں اچھا اس کو چونکہ ملا ہے، آپ پڑھ لیجئے فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، ایک چھوٹی سی نظم ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اقبال کتنے بڑے فلسفی، اقبال کو کوئی شوق نہیں ہے اپنے آپ کو فلسفی کہلوانے کا، کوئی بتا رہا تھا برٹرنڈ رسل نے کہا کہ وہ اقبال کون اقبال، میں تو کسی اقبال کو نہیں جانتا، تو اقبال کو بھی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون برٹرنڈ رسل، اقبال کو تو حضور سے محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جاؤ تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ہند اسلامی تہذیب ہے یہ اور اس ادب نے میر غالب اقبال تینوں ایک ہیں، ایک وحدت ہے، اور یہ سب جو ہے نا ایک وحدت کا پیغام دیتے ہیں۔ میں آپ کو تینوں کے شعر سنا دوں گا ایسے کہ جو آپ کو لگیں گے اقبال کے ہیں۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئی ہیں ضائع ایمان ہو گئی۔ تو اسی طرح سے میر صاحب نے بھی بیشتر جگہوں پہ یہی کہا، درد مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں، یہ میر درد ہے۔ مطلب ہمارے جتنے بھی بڑے شاعر ہیں وہ سب توحید کا پیغام دیتے ہیں، بلکہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے، جو صوفی پنجابی میں نے جتنا پڑھا ہے، کبیر داس میں نے جتنا پڑھا ہے، میں نے کچھ کبھی لڑکپن وغیرہ میں ایک وقت تھا میں کو ہر کتاب میں گھستا تھا تو میں نے تراجم بھی پڑھے، دنیا کے سارے بڑے شاعر سب توحید کا پیغام دیتے ہیں، وہ مسلم ہو یا نہ ہو۔ وہ کیوں دیتے ہیں؟ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، کہ شاعر جو ہے وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اچھا شاعری کہاں سے کر رہے ہیں؟ شاعری کو یہاں سے تھوڑی کر رہے ہیں، شاعری بھائی وہاں سے آتی ہے۔ خیال کہاں سے آتا ہے؟ خیال کوئی آپ کے پیٹ میں سے تھوڑی آتا ہے، خیال باہر سے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ ابھی ہم نے غالب کا ایک شعر پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے مسجود اپنا، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے مسجود اپنا، تو سرحد ادراک سے ابو ہے شاعری،
اگر سرحد ادراک میں آ رہی ہے شاعری نہیں ہے، وہ پھر اخبار ہے. اخبار کے آج جو ہے وہ 500 ڈگری جو ہے وہ یہ ہوا، اور آج جو ہے وہ دھند ہے کراچی میں، جو بھی پڑھے گا وہ یہی سمجھ لے گا دھند ہے. لیکن شاعری یہ نہیں ہے. مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، یہ شاعری نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سرحد ادراک سے پرے ہے تو جو اس کی انسپریشن ہے وہ بھی سرحد ادراک سے پرے سے ہی آتی ہے، غیب سے ہی آتے ہیں مضامین؟ آپ کو لگتا ہے؟ بالکل آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں، میں تو کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی بھینس کے تھن میں جہاں سے دودھ آتا ہے شیر وہاں سے آتا ہے. صحیح. اگر آپ بھینس کے تھن کو کاٹیں صحیح. اس وقت جب وہ 4 کلو دودھ دینے والی ہوتی ہے، آپ کسی گوالے کے پاس جائیں کہتے ہیں یار تمہاری بھینس کتنا دودھ دیتی ہے، وہ کہتا ہے صبح 4 کلو دیتی ہے، شام کو 4 کلو دیتی ہے. اچھا صحیح ہے. اب وہ اس میں 4 بجے پہنچ گئے، آپ نے کہا کہ ابھی دے گی 4 کلو؟ کہنا ہاں ابھی نکالتا ہوں. آپ نے یاد 1 منٹ رکنا ذرا، میں اس کا تھن کاٹتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا دودھ نکلتا ہے. 1 پاؤ بھی نہیں نکلے گا. صحیح. صحیح. کہاں سے آ رہا ہے وہ؟ اللہ نے تو خیر اپنی کتاب میں بتایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہے. وہ صحیح. ہاں. صحیح. یہ جو شہد کی مکھیاں اتنی ڈسپلنڈ، اتنا شہد بنا رہی ہیں، اتنا شہد بنا رہی ہیں. یہ ان کا ابا، تمہارے ابا نے ان کی ٹریننگ کی ہے، تمہاری کسی گلیکسو نے ان کی ٹریننگ کی ہے، تمہاری کسی جو اس نے کی ہے ان کی ٹریننگ، تمہاری کسی کمپنی نے کی ہے، کسی 2 آنے کی جو آج دنیا کے اوپر چھائے ہوئے جو لوگ انہوں نے کی ہے کیا؟ وہ اللہ نے کی ہے. ہاں وہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے کہ دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی یہ بہت ہی ایک ہیوملٹی کا لیسن بھی دیتی ہیں کہ انسان کو ایک ہائر اتھارٹی ہے، ایک ایسی بینگ ہے جو اس سے علیحدہ ہے اور جس کے سامنے اسے لیٹ سپوز اس کو سبمٹ ہونا انسان کرنا کی چاہیے. نا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اپنے رب کے بغیر. بالکل. انسان نا کچھ بھی نہیں ہے، بلی کا گو ہے انسان اگر وہ اپنے رب کے ساتھ نہیں ہے. اور ورنہ پھر وہ ایسا ہے کہ اقبال کہتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز. صحیح. ہاں اگر اپنے مالک کے ساتھ جڑ گیا ہے، اگر اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ایسا ہے. ورنہ اس کی کیا حیثیت، کھائے پیے موج اڑائے، جو جی چاہے کرے، مرے جیے، کہیں کا وہ بن کے مر جائے، کسی کمپنی کا کنٹری مینیجر بنا ہوا ہو، جو ہو سو ہو. وہ کوئی میرے میں تو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے بیچارے نے سمجھا ہی نہیں. صحیح. کہ وہ تو اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانا. صحیح. اجمل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک اوتھینٹک سیلف جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اچھی شاعری کے لیے؟ صحیح. آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. بالکل اسی طریقے سے آپ جیسے مذہب کا بھی تذکرہ کر رہے تھے تو آپ اقبال کے یہاں بہت سارے اس طرح کے اشعار ملتے ہیں جیسے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندگی کیا. اس طرح کا شعر اقبال کے یہاں ایک بہت غضب کا شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بعض لوگ ایک سرٹین سوشل کنڈیشنز کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ ایبزارب کر لیتے ہیں، بائب کر لیتے ہیں بہت سارے آئیڈیاز اپنے ماں باپ سے، اپنی سوسائٹی سے، جو ارد گرد ان کے ماحول ہوتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ریئل میسج ہے، جو ہماری زندگی کے معنی ہیں، انہیں تلاش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم انہیں بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیں اور فالو کرنے لگیں؟ بالکل تلاش کرنا چاہیے. بلائنڈلی تو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ انسانوں کے ساتھ نا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور لوگوں نے جو ہے نا پہلے معبد بنائے ہوئے تھے، پھر کلیسا بنائے ہوئے تھے، پھر وہ بنائے ہوئے تھے، آج مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، آج مدرسے بنائے ہوئے، آج دارالعلوم بنائے ہوئے. یہ سب کاروبار ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ دغا باز ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں. ان کو اللہ، یہ لوگوں کو اللہ بتاتے ہیں، ان کو اللہ خود نہیں پتہ. ان کو بہت اوپر سے اللہ پتہ ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ. یہ انہوں نے ایسے سنا ہوا ہے، سن کے یاد کیا ہوا ہے. بخاری پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں بخاری پڑھی ہے. تو مسلم پڑھی ہے، تو مستدرک پڑھی ہے، تو یہ پڑھی ہے، تو وہ پڑھی ہے. کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے. تو وہ معبد والوں کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے ان کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا. وہ بھی بے ایمان لوگ تھے، وہ بھی نام اللہ کا لیتے تھے.
یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی اپنا وہ چلا رہے تھے، وہ بھی نام اللہ کا لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ پھون اور یہ آگ جلا کے ایک عورت یوں کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، یہی تو کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کیا آج بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی جو ہے دارالعلوم کا محتمم ہے، اس کی 6 گاڑیاں ساتھ نکل رہی ہیں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے کر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی توپ ہے. تو کہیں سے میچ نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نہیں پڑھیں گے بالاستیاب. مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرے اللہ کا یہ مجھ پر احسان ہے کہ میں نے بہت ذوق و شوق سے سیرت پڑھی. مجھے یاد ہیں بہت سارے واقعات ایسے جیسے میں نے دیکھے ہیں، مجھے یاد ہیں. میں نے بہت ذوق و شوق سے جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے، میں نے بہت ذوق و شوق سے احادیث پڑھی ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا. میں بتاتا نہیں ہوں کسی اپنے دوستوں کو، میں کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں نے یہ پڑھا میں نے وہ پڑھا. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ بھائی اگر کوئی شوق ہو رہا ہے مسلمان وغیرہ ہونے کا تو بھائی اللہ کے رسول کے پاس آؤ، سیدھی بات. صحیح. دین تمہیں کہیں اور سے ملے گا نہیں بھائی. صحیح. ہاں یہ نہیں، یہ ایک ہی دکان ہے وہ کھلی ہوئی ہے، وہ اللہ نے آخری دم تک کھولی ہوئی ہے، وہاں سے مل جائے گا آپ کو. بہت زبردست باتیں. اور مجھے کبیر داس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ بالکل آپ کی باتوں سے لگا کھا رہا ہے، تو اس وجہ سے مجھے وہ یاد آ گیا شعر کہ تن اجرا من گدلا بگلا جیسے بھیس، ایسے سے کاغا بھلے باہر بھیتر ایک. میری غزل ہے بچپن کی، شاید پہلی غزل کہتے ہیں اس کو، میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ دیواروں در ایک طرح کے ہوتے ہیں، شہر کے سب گھر ایک طرح کے ہوتے ہیں، کہکشاں ہو کانٹے ہو یا پتھر ہوں، سارے بستر ایک طرح کے ہوتے ہیں، غربت ایک ایک فرق عیاں کر دیتی ہے، دور کے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں، بھول ہے ایک بلندی پستی پتے سب شاخ سے گر کر ایک طرح کے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا کہ اور جو شعر سنانا تھا وہ یہ تھا کہ گنتی کے کچھ لوگ ملیں گے جو اجمل اندر باہر ایک طرح کے ہوتے ہیں. کیا کہنے. بہت خوب. تو اجمل صاحب، جیسے ابھی آپ بھی فرما رہے تھے، بالکل اسی طریقے سے مذہبی اشرافیہ کے اوپر ہمارے بھکتی تحریک، ایون کہ میر تقی میر تک نے ان کے اوپر بہت پھپتیاں اور بہت ہی ان کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا. آپ نے بھی ایک فرق تو بہت ہی نمایاں کر دیا کہ ایک اوتھینٹک آدمی الگ ہے اور ایک نان اوتھینٹک آدمی الگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر کلچر کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہاں تو دنیا تو چلی اسی پہ رہی ہے. دنیا نے کیا کیا، دنیا نے ہمارے یہاں جب ملوکیت آئی تو ملوکیت نے کیا کیا، ملوکیت نے یہ کیا کہ مولویوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا. صحیح. بہت زبردست مولوی ٹائپ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہی کلرجی نے بھی کیا بس. ہاں یورپ کے تو جو ہے وہ انہوں نے ملا لیا، انہوں نے دبا کے احادیث گڑھی، انہوں نے تاریخ واریخ سب پیسہ ایسے تھیلیاں بنا کے وہ دیتے تھے بنو امیہ کے لوگ. اور باقی بھی، میں کو خالی بنو امیہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ فاطمی ہوں، چاہے عباسی ہوں، چاہے جو لوگ بھی ہوں، ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے سر کاٹے انہوں نے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے وہ بہت کچھ چیزیں بدلنے لگیں. اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ہمارا آپ کا نہیں ہے. اس میں دیکھنا یہ کہ ہم کہاں کھڑے میں ہیں. بالکل. اس میں سارا مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہمارے امام آئیں گے تو کیا ہمارا منہ اس لائق ہوگا کہ ہم امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ نہیں. ہم تو کسٹم میں جو ہے وہ پورے سال رشوت لے کے اور ایک خاک پائے اہل بیت بن کر پوری سڑک پہ جو ہے پوسٹر لگوا کے مجلس کرتے ہیں. تو ہم اجمل سراج صاحب ہم امام کے ساتھ کیا کریں گے؟ امام کہیں گے او بھائی خدا کا نام لے، تو جا یہاں سے اپنا کام کر، اپنا منہ دیکھ، تیرا منہ تو مجھے اندر باہر سب طرف سے نظر آ رہا ہے. بے ایمان دغا باز، تو انکم ٹیکس کا کمشنر بے ایمان، روز تو رشوت لیتا ہے اور تو اتنی بڑی مجلس کرتا ہے کہ پورے شہر کی شیرمال تو خرید لیتا ہے اس دن. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نا یہ سب پکڑے جائیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں.
یہ دغا باز ہیں، بے ایمان ہیں. کون حسین کے ساتھ آتا ہے؟ سب اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں سب. صحیح. ایک حور آیا تھا، ایک صحیح. جی. اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا تھا آپ لوگوں نے، ہم سب نے، جو بھی تھے وہ ہمارے بھائی بنتے نا بھائی. صحیح. کوفے میں جو لوگ بھی تھے، میں نہیں کہہ رہا شیعہ تھے، سنی تھے، یا بریلوی تھے، وہابی تھے، وہ میں ہی تو تھا. صحیح. میں نے اپنا دروازہ بند کر لیا. صحیح. ہاں، ان کو شہید کروا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہائے ہائے مولا، ہائے مولا مولا. وہ پورا ان میں خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جناب زین العابدین کو اپنے گھر لے کے گیا اور بہت شوق سے کھانا کھلانے کے لیے کہ مولا آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں. اور انہوں نے بھی کہیں سے نقل کیا، وہ کوئی اپنے ہاتھ سے انہوں نے کہیں سے نہیں لکھ دیا ہے. اس کے بعد نا ایک اعلان کی آواز آئی کہ جو ہے وہ سید الساجدین زین العابدین جو ہے وہ ان کو جو بھی دے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے. تو وہ آدمی جب کھانا وانا کھلا رہا تھا جب بھی رو رہا تھا، مولا ہے مولا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی کرسی سے ان کو باندھ رہا تھا جب بھی رو رہا تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ بیچ رہا تھا وہ. تو یہ تو حال تھا. سارے اماموں کا کلام پڑھ لیں آپ نہج البلاغہ پڑھ لیں. نہج البلاغہ میں کیا کہتے ہیں، کتنا خطاب کس سے ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. آج کتنی ترجمے الٹے سیدھے کر لو پھر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا علی نے بات کس سے کی ہے. کس کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے ہو یار، تم لوگ کیسے ہو یار، تم لوگ کیسے ہو یار. صحیح. اجمل صاحب، اب میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا ہم ایک اس بات کو ٹرن دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کریٹیوٹی کے بارے میں بتائیں. آپ کس یعنی رات کے پہر میں آپ لکھتے ہیں، یہ آمد کب ہوتی ہے آپ کے اوپر شاعری کی؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ 3 مہینے 4 مہینے نہیں لکھتے؟ برس ہو جاتے ہیں مجھے. میں نے کئی برس گزارے ہیں ایسے بانجھ پن میں. لیکن میں انتظار کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں شاعری کے لیے. یہی صبر اور انتظار میرا جو ہے نا وہ شاعری کے لیے بھی ہے. میری ایک کتاب ہے، ابھی تک 40 برس ہو گئے مجھے شعر کہتے ہوئے. 1984-85 میں میں کراچی ٹیلی ویژن پہ مشاعرے میں آ رہا تھا. ہاں، میں وہ 80 کی دہائی کا آدمی ہوں کہ جو 80 کی دہائی میں ہی جو ہے وہ نام پا گیا تھا. میں جہاز میں بیٹھ کے 1988 میں جو ہے وہ اسلام آباد لے کے جایا جا رہا تھا. ہاں، میں وہ بچہ ہوں. اور میں نے شاعری کی ہے، 40 برس ہو گئے، اس سے بھی زیادہ. اور میرا ایک مجموعہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے تخلیقی اس کو پہچانتا ہوں کہ تخلیقی کیا ہے. وہ کتنی غزلیں ایسی ہیں مجھے جو یاد ہیں کہ میں نے لکھی ہیں تو میری آنکھیں جو ہے وہ بہہ رہی تھیں اور میں غزل کہہ رہا تھا. میں بغیر روئے جو ہے وہ شعر نہیں ہوتا مجھ سے. مطلب میں رو رہا ہوتا ہوں اس وقت جب شعر کہہ رہا ہوتا ہوں. پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی، پھر اس کے بعد راہ سخن وا کرے کوئی. میں نے غزل کہی، میں اپنی بہن کے گھر گیا، بائک کھڑی کی، ایک کمرے میں گیا، وہ پانی وانی لے کے آئی. اس نے دیکھا پتہ نہیں کیا، وہ تو چونکہ میری سگی بہن وہ سمجھ گئی. وہ غزل میں کہہ رہا تھا، سنیے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، بس بھل 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 آنسو بہہ رہے ہیں. سنیے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، مگر یہ زخم کے حسرت ہے جس کے بھرنے کی. ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بھرنے کی. کیا کہنے، کیا کہنے. گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو، یہ اور بات کی فرصت نہیں ہے مرنے کی. بکھر رہے تھے نگاہوں کے سامنے سب خواب، سو دیکھتے رہے ساتھ تھی وہ بکھرنے کی. بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے کی. بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا، بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنا ہے. اجمل صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک شاعری جو ہے وہ ایک نفع کا سودا ہے یا ایک نقصان کا سودا ہے، اور اس شاعری کرنے کا امپلیکیشن کیا ہے؟ میں تو بھائی دیکھیں، میں جب بچہ تھا میں بہت ڈرتا تھا، میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا تھا. میری غزل ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ ہم کو ہے بہت عزیز اجمل، دل میں ہے جو ایک ڈر ہمارے. واہ واہ. خوش ہو گئے بام و در ہمارے، واہ. آیا جو کبھی وہ گھر ہمارے. کیا بات. دستار رکھی ہے جب سے سر پر،
کاندھوں پہ نہیں ہے سر ہمارے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. جب دل میں ہمارے درد جاگا سب سو گئے چارہ گھر ہمارے. کیا بات ہے. جب دل میں ہمارے درد جاگا واہ. سب سو گئے چارہ گھر ہمارے. اور ہم کو ہے بہت عزیز اجمل دل میں ہے جو ایک ڈر ہمارے. تو میں بہت ڈرتا تھا. سارے لوگ الٹے سیدھے مولوی ٹائپ لوگ وہ شاعروں کی بخشش نہیں ہوگی, شاعروں کی بخشش نہیں ہوگی, شاعروں کی. تو میں سوچتا تھا یار اٹھا کے پھینکو یہ, بغیر میں اپنے مالک کا بندہ ہوں, میں پاگل ہوں, میں شاعری کروں. پھر میں نے سورہ شعراء خود پڑھی. صحیح. خود پڑھی. پھر میں نے جب خود پڑھی تو میں نے کہا میں نے کہا اسی پہ تو لینا ہے سب کچھ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے, مجھے اپنے مالک پہ بہت بھروسہ ہے. مجھے تو اجمل انکل آپ کی شاعری پڑھ کے لگتا ہے کہ ایک صحیح کریٹو ڈائمنشن کے اندر ہی ایک اسپریچول ایکسپیرینس سے گزرتا ہے. آپ کی شاعری یا ہمارے جتنے بڑے شعراء گزرے, اقبال, غالب, میر یا دیگر اور بھی, وہ لگتا ہے وہ یا ہمارے موسیقار ایون یا ہمارے پینٹرز ایون, چاہے دنیا بھر کے کہیں کے بھی پینٹرز ہوں جیسے وین گوگ وغیرہ. تو وین گوگ کی اب میں زندگی کو پڑھ رہا تھا, میں حیران تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ سے بڑی محبت کرتا تھا اور وہ ان کی طرح زندگی کو ایمیولیٹ کرتا تھا, ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا. ایک جگہ وہ گیا, ایک ورکنگ کلاس ایک وہ جگہ تھی, مائنس وہاں پہ کھد رہی تھی, تو وہ وہاں پہ بچوں کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, ان کے چہرے بیچارے کالک ملی ہوئی ہے اور ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں. اس نے سب کچھ اپنے سب جو اس کے پاس پیسے تھا, جو اپنے لباس تھا, اس نے اس کو کاٹ کاٹ کے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے لباس بنائے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ورکنگ کلاسز جو ہیں ان کے لیے ایک سوشلسٹ ایک پیغام ہے مذہب کے اندر, کہ ان کے میں لوگوں سے کہتا ہوں, اپنے لیے دوستوں سے, بڑے بڑے لوگوں سے, بڑے بڑے مولویوں سے جو میرے احباب میں ہیں, میں کہتا ہوں یار اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں غریبوں میں سے اٹھایا جاؤں گا. ابے تم تو امیر بننے کی کوشش کر رہے ہو. صحیح صحیح. اس کا مطلب تم حضور کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتے ہیں. صحیح. دوسری بات آپ نے جو کی نا, تو میرے دل پہ زبان پہ ایک بات آ گئی. مجھے شدید محبت ہے انبیاء علیہ السلام سے. ایک ایک نبی سے جو ہے نا مجھے محبت ہے. مجھے ایوب علیہ السلام سے محبت ہے, مجھے یوسف علیہ السلام سے محبت ہے, مجھے یعقوب علیہ السلام سے محبت ہے, مجھے اسحاق علیہ السلام سے محبت ہے, مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت شدید محبت ہے. ہاں مجھے بہت محبت ہے انبیاء علیہ السلام سے. اللہ نے مجھے دی ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. ہاں بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے آج میں نے اپنی گفتگو میں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن یہ سچ ہے. میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. میں انبیاء سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, اور صرف حضور کی وجہ سے. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک یہ بتائیں, آپ نے جو نظم پناہ لکھی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. آپ کی پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی طرح کے اسپریچول کرائسس سے کوئی آدمی گزرا ہو, پھر وہ وہاں سے نکلا اور پھر ایک سینس آف کمپلیٹنس اس نے اچیو کر لیا. اور مجھے دوسری میں چاہتا ہوں کہ ایک یہ نظم آپ سنا دیں اور ایک وہ غزل, یہ رات ایک طویل سی میں سناتا ہوں. یہ تھی 1985 کی نظم ہے. میری طبیعت بہت خراب تھی اور میرے بھائی بڑے جو تھے, میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ مجھ پہ ہمیشہ بہت مہربان رہے اور آج بھی, اور ہمیشہ بچپن سے میرے بڑے بھائی نے مجھے جو ہے وہ میں دھوپ میں سایہ کیا میرے لیے ہمیشہ. تو وہ کہنے لگے اجمل کل تمہیں اسپتال لے کے جانا ہے, نفسیاتی اسپتال. تو میں نے کہا خیریت ہے کہ نہیں, تمہاری طبیعت خراب ہے. اچھا میں لگا ہوا تھا, میں بہت پریشان تھا. 2 سال میرے بڑی پریشانی کے تھے, 13 سال سے 15 سال کے, اور میں 15 سال کا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو صبح دیکھیں گے, صبح انشاءاللہ میں تمہیں کو بالکل صحیح ملوں گا. اب رات کو جو بھی میں نے کیا, جو کچھ بھی حرکتیں تھیں, میں ایک تو جاگتا تھا اور غور و فکر کرتا تھا. تو میں نے ایک تو سونے کا اہتمام کیا, اس کے لیے جو کچھ بھی الٹا سیدھا کیا میں بہت اپنی پاکیزگی کی رفتوں کو چھو رہا تھا ان دنوں. تو وہ بھی میں نے اس رات میں نے اپنے آپ کو بالکل لٹا دیا, گرا دیا بالکل. صبح میں بالکل نارمل تھا. بھائی سے میں نے کہا کہ ہاں بھائی
کہنے ہاں تم تو صحیح ہو گئے. اس کے بعد میں نہایا دھویا اور نہا دھو کے میں کیریا ہمارے گھر سے قریب تھا ایک پارک تھا, وہاں گیا اور وہاں یہ نظم ہوئی جس کا عنوان ہے پناہ. تو پھر میں نے کہا کہ کیا وہ سچے ہیں, کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ان کی ہر بات سچی ہے؟ ہاں ان کی ہر بات سچی ہے. تو میرے اندر سے نا جواب آیا کہ تم پھر ان کے حوالے کیوں نہیں ہو جاتے, تم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو. بس وہ لمحہ تھا, وہ میری زندگی کا جو ہے نا, اس نے مجھے جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا مجھے. میں ایک آنے کا دو آنے کا ایک آدمی 13-15 سال کا میں انبیاء کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. میں جو ہے اللہ کی کتاب اور سب میں اس دائرے میں آ گیا جس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. مجھے ایسا بھی تھا, لیکن اسی میں معین الدین چشتی بھی تھے, تو اسی میں اقبال بھی تھے, تو اسی میں یعنی میں اس دائرے میں آ گیا اس ماننے سے. بس پھر تو میرے مزے آ گئے. پھر یہ نظم ہوئی اور یہ کے ایریا میں ایک پارک تھا, وہاں جا کے میں جو ہے نا, جب بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, یہ دن میں ہوئی تھی یہ نظم, دوپہر ہو رہی تھی, دھوپ ہو رہی تھی, بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا, میں اس پارک میں چلا جاتا تھا. وہ میرا بچپن کا پارک تھا, جس میں اسکول سے بھاگتا تھا تو وہیں جاتا تھا. تو میرے خیال میں میٹرک بھی نہیں کیا تھا, یہ نظم جب ہوئی ہے کہ تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے, ساتھ وصل کھینچ لائی مجھے, بھول بیٹھا ہوں حسرتوں کا شمار, ایک جیسے ہیں اب خزاؤں بہار, چار جانب تھے موت کے آثار, تیرے جلووں نے جب کیا بیدار, دور ہوتے ہوئے نظر آئے ناتمامی کے بے سکون سائے, گفتگو میری خاموشی ہے آج, میری تکمیل ہو گئی ہے آج. اب سے پہلے عجیب عالم تھا, ہر نفس ایک صدائے ماتم تھا, سامنے میرا عکس مبہم تھا اور میں آئینے پہ برہم تھا, مجھ میں موجود تو مجسم تھا, گرچہ تجھ سے معاملہ کم تھا, آپ اپنے سے بے خبر تھا میں, خشک ہوتا ہوا شجر تھا میں, زندگی کی پناہ میں آیا جب تیری بارگاہ میں آیا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ. واہ, بہت خوب. اجمل صاحب, ایک آپ اپنی غزل اور عنایت فرما دیں. وہ رات ایک طویل سی ایک راہداری. یہ میرے خیال میں 2000 کی غزل ہے, سن 2000 کے قریب کی, 2000 کے بعد کی ہوگی, کہ وہ رات وہ طویل سی ایک راہداری تھی, کیا کہنے, جو زندگی کے نام پہ ہم نے گزاری تھی. کیا کہنے, کیا کہنے. وہ رات وہ طویل سی ایک راہداری تھی, جو زندگی کے نام پہ ہم نے گزاری تھی. کس درجہ اضطراب تھا جب اضطراب تھا, اور کتنی بے قراری تھی جب بے قراری تھی. اب کیا تھا, کچھ نہیں تھا, نہ غم تھا نہ غم کا دھیان, اب دل تھا اور درد تھا اور آہوزاری تھی. اب جو گزر ہوا تو گلی تھی وہی, مگر کانٹوں کی باڑ تھی نہ وہ پھولوں کی کیاری تھی. دن بھر جہاں کے ظلم و ستم دیکھتے رہے, آنکھوں میں گرچہ رات بھی ہم نے گزاری تھی. پرشور ایک ہجوم تھا اس کے سامنے, تصویر خاموشی کی جو ہم نے اتاری تھی. وہ دن گراں تھا اہل محبت پہ کس قدر, وہ رات کتنی اہل تمنا پہ بھاری تھی. وہ رات وہ طویل سی راہداری تھی, جو زندگی کے نام پہ ہم نے گزاری تھی. بہت شکریہ اجمل صاحب, اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, بہت کچھ سیکھا ہم نے, اور امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. بہت شکریہ.